الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله خالقنا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی محترم و مکرم جملہ حاضرین، جمعۃ المبارک کا بابرکت دن اور شعبان المعظم کا عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ آپ کے سامنے قرآن حکیم کے پارہ نمبر 21 کی سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں نصیب فرمائے۔ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت ہو، معاشرے میں خیر و برکت ہو۔ اللہ تعالیٰ امن و آشتی کی بہاریں نصیب فرمائے۔ انسان کی کامیابی، کامرانی، اللہ تعالیٰ کا قرب، اس میں کہ وہ فتنہ فساد سے بچے۔ جہاں فتنہ و فساد ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ کا قرب اور سکون بندوں کو میسر نہیں آتا۔ یہ معاشرے کے اندر فساد برپا کیوں ہوتا ہے؟ کیوں لوگ جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں؟ فساد برپا کیوں ہوتا ہے؟ فساد کے اسباب میں سے ایک سبب خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ظاہر الفساد فی البر والبحر۔ خشکی اور تری یعنی دریا، سمندر، ان میں فساد برپا ہو گیا، فساد ظاہر ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے کہ معاشرے کے اندر چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک، ان پڑھ سے لے کر پڑھے لکھے تک، ہر جگہ ہر شعبے میں فساد، نفرت، کدورت، الا ماشاء اللہ۔ ہر جگہ استثناء تو ہے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن اکثریت اب حال یہ ہے کہ فتنہ و فساد، جھگڑا، گھروں کے اندر، محلے کے اندر، ہر شعبے کے اندر فساد۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کا تعلق ہوتا ہے۔ بدنیتی، برے کردار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ ناراضگی ہوتی ہے، لیجزیقہم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں مزہ چکھائے، بعد الذی عملوا، جو عمل کیے ہیں نا اس کا کچھ حصہ، تاکہ سنبھلنے کا موقع ملے۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ پلٹ آئیں، لوٹ آئیں۔ تو قرآنی کلمات
طیبات کا مفہوم آپ نے سماعت فرمایا کہ خشکی جو دنیا کے اندر 3/4 حصہ پانی ہے، دریا، سمندر، پانی سے زمین ڈھکی ہوئی ہے، اور 1/4 حصہ خشکی ہے۔ اس کے اندر زمین کچھ آباد ہے، کچھ غیر آباد، کہیں پہاڑ ہیں، تو یہ چوتھائی حصہ ہے، ربع و مسقوم۔ 3 حصے پانی ہی پانی ہے، تو فساد خشکی پر ہے یا پانی کے اندر بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خشکی کے اندر بھی فساد ہے، اور باہر پانی جہاں ہے وہاں بھی فساد ہے۔ یعنی چھوٹی مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں ہڑپ کر جاتی ہیں، وہاں مگرمچھ، کچھوے اندر جو پانی کے اندر، ان کے اندر بھی فساد۔ تو فساد کی وجہ فرماتے ہیں کہ پہلے سکون تھا، خشکی پر فساد برپا، قتل و غارت۔ پہلے آغاز کیسے ہوا؟ عورت کی وجہ سے۔ دنیا کے اندر جتنے جھگڑے ہیں، عدالت کے اندر جاؤ، ججوں کے سامنے کیسز پیش ہوتے ہیں، تو بڑے سبب 3 ہیں: زن، زر، زمین۔ زن عورت کو کہتے ہیں، یا عورت کی وجہ سے فساد فتنہ ہوگا، زمین کی وجہ سے ہوگا، پیسے کی وجہ سے ہوگا، یہ 3 سبب۔ تو یہ بدعمالی اگر شریعت کے مطابق جائیداد کی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا جائے تو آدھے جھگڑے تو اس میں ختم ہو جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا، یہ شروع سے ہی، اس وقت سے یہ دھرتی ترس رہی ہے، کاش کہ قرآن و سنت کا نظام ہوتا، سب کو سکون ملتا۔ اپنی اولاد کو لوگ قتل و غارت کا نشانہ نہ بناتے، یہ اسلام کے نور کی برکت ہی ہے نا، امن، سلامتی۔ تو عورت کی وجہ سے کہ قابیل نے اپنے بھائی حضرت حابیل کو قتل کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کے نبی کے بیٹے نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب دنیا کے اندر جتنے قتل ہوں گے، آغاز وہاں سے ہوا، سارا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور جو ظالم ہیں، قاتل، وہ بھی، ان کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ اور دریاؤں کے اندر، سمندروں کے اندر، تفسیر جلالین شریف کے اندر آتا ہے، ایک بادشاہ تھا ظالم، جلندی بن کر، اس کے باپ کا نام کر، جلندی اس کا نام تھا۔ وہ غریبوں کی کشتیوں کو ظلماً چھین لیتا تھا، ان کے بچوں کی معاش کا، روزی کا سبب جو تھا، غریبوں کے منہ سے لقمہ چھین لیتا تھا گویا کہ۔ تو جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو سمندر و دریاؤں کے اندر بھی ظلم کا آغاز ہوگا، اور خشکی پر جب پہلا قتل ہوا تو یہاں بھی پھر قتل و غارت۔ انسان کو جب پیدا کیا گیا 3 قوتیں اس میں رکھی گئیں: قوت شہویہ، قوت غضبیہ اور قوت عقلیہ۔ دانش مندی، سمجھ بوجھ، غصے کی قوت اور شہوت کی قوت۔ اب اگر یہ قوت شہویہ کے پیچھے چلے تو پھر انسانوں کی صف سے نکل کر یہ جانوروں سے بھی آگے چلا جاتا ہے، اور قوت غضبیہ کے پیچھے چلے، اس کو پتہ نہ ہو جائز ناجائز کہ غصہ کہاں کرنا ہے، تو پھر بھی حد اعتدال سے نکل کر بہت بڑا ظالم، فاسق، قاتل بن جاتا ہے۔ جب بندہ کسی ایک کو ظلماً قتل کرتا ہے نا تو دل سخت ہو جاتا ہے، پھر جتنے بھی آئندہ وہ ظلم کرے گا وہ گناہ کو گناہ محسوس ہی نہیں کرے گا، یوں لگے گا جس طرح ناک پر مکھی بیٹھی تھی
مکھی کو اڑا دیا۔ خوف خدا والے لوگ، قرآن و سنت کا نور ہوتا ہے، خشیت الہی جنہیں نصیب ہوتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء اللہ کے بندے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں یقیناً، اس میں شک نہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، کساوت قلبی جہاں دل اتنا سخت ہو جائے کہ پھر وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ میں محفوظ فرمائے۔ حکم ہے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے تخلیق ہماری فرمائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ یہ میری عبادت کریں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے لیعبدون لیعرفون، میری پہچان میری معرفت حاصل کریں۔ تو معرفت کے راستے پہ جو چل پڑے، اللہ کے قرب والے راستے پر جو چل پڑے، اس کے لیے ایک تو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح انجینئر بننے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، ڈاکٹر بننے کے لیے ماہر استاد کی ضرورت ہے، ہر شعبے کے اندر۔ تو ایسے ہی جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا راستہ ہے، اس کو طے کرنے کے لیے کسی نہ کسی راہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب راستہ شروع ہو جائے سفر، اب سفر کرنے والے کو اہل تصوف حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں سالک کہتے ہیں، سالک اسے کہتے ہیں۔ تو ایک صاحب تمکین ہوتا ہے اور ایک صاحب تلوین ہوتا ہے، جو ابھی قرب کی منزلیں طے کر رہا ہو، راستے میں کئی منازل کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، اسے صاحب تلوین کہتے ہیں۔ اور جب وہ منازل طے کر کے مکمل ہو جائے، اس کی تکمیل ہو جائے، اسے صاحب تمکین کہتے ہیں۔ جب اس راستے کا مسافر ہو تو اس کے لیے درمیان میں لغزشیں بھی آتی ہیں، دشوار گزار گھاٹیاں بھی آتی ہیں جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ اور اگر راہبر نہ ہو تو پھر کہیں کوئی بھیڑیا کھڑا ہے، کہیں آگے کوئی درندہ کھڑا ہے، تو اس کو گمراہی والے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ کے قرب کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کو سالک کہتے ہیں۔ اگر اس پہ جذب کا غلبہ ہو، صوفیہ اسے مجذوب سالک کہتے ہیں۔ اگر پہلے سلوک کی منزل پھر جذب آئے، اس کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔ اور کسی کی طبیعت جلی ہوتی ہے اور کسی کی خفی ہوتی ہے۔ جو جلی طبیعت والا ہوتا ہے نا، مرشد کے فیض کو جب جذب کرتا ہے فوراً اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ جو خفی طبیعت کا ہوتا ہے اسے محسوس نہیں ہوتا، کسی کو تو مرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ میری نسبت ہے کسی کے ساتھ، کسی کو پھر قبر کے اندر محسوس ہوگا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اس لیے حکم ہے کہ کسی راہبر کو تلاش کرو۔ راہبر کو تلاش کرو گے تو چونکہ وہ منزلیں یہ طے کر چکا ہے، اسے خبر ہے کہاں کہاں تکبر پیدا ہوتا ہے، رکاوٹ کہاں ہوتی ہے، وہ یہ منزلیں طے کر کے گیا ہے، تو وہ راہبری کر سکتا ہے۔ بغیر راہبر کے قرآن و سنت تو موجود ہے، کامل اکمل اس کے اندر ہدایت ہے، لیکن ہدایت تب نصیب ہوگی کوئی سمجھانے والا بھی۔ قرآن و سنت کے بعد صوفیہ کرام نے جو کتابیں لکھی ہیں نا، یہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے۔ تو جس وقت خانقاہی نظام بڑے عروج پر ہوتا تھا، روحانی تربیت ہوتی تھی، ہزار ہزار، دو دو ہزار، دس دس ہزار لوگ ایٹ اے ٹائم موجود ہوتے، ظاہری لنگر بھی اور باطنی لنگر بھی، تہجد گزار ہوتے تھے، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، نوافل کے پابند، اور قرآن و سنت کا نور نصیب ہوتا تھا۔ حضرت سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا سجادہ نشین وہ ہو سکتا ہے
جو جسے ہر رات قرآن کا ختم کرنا نصیب ہو. میری مسند پہ بیٹھے کے قابل وہ ہے. اور جس وقت ان کی خدمت میں لوگ جاتے تھے احمد پور سے پیدل جوتے اتار کر ننگے پاؤں جاتے تھے, اور وہاں لنگر تیار ہوتا تھا وضو کے ساتھ. لنگر پکانے والے وہ بھی تہجد گزار لوگ ہوتے تھے. ان سالکین کو لنگر کھلایا جاتا تھا تہجد گزار کے ہاتھوں سے تیار شدہ, خود بھی تہجد گزار, تو اس کھانے میں نور کتنا ہوگا. تو یہ منازل. ایک مرتبہ ایسے ہوا ہندوستان کے اندر ایک اللہ کے ولی تھے, بلا کر اپنے خلیفے سے پوچھا کہ کتنے سالکین ہمارے خانقاہ میں. انہوں نے بتایا 1000 ہیں یا 500 ہیں. فرمایا معلوم کرو ان سے کس کس منزل تک پہنچے ہیں. اگر ولایت کبریٰ تک ابھی نہیں پہنچے نا, ان کو باہر نکال دو. ایک ولایت صغریٰ ہوتی ہے اور ایک ولایت کبریٰ. فرمایا جو ابھی ولایت کبریٰ تک نہیں پہنچے اور ادھر رہ رہے ان کو یہاں سے نکال دو. ولایت کبریٰ پر جب سالک پہنچتا ہے, اگر وہ توجہ کرے نا اپنے خاندان پر, جو ابھی نسلیں آئی ہی نہیں, 7 نسلوں کو وہ ولایت صغریٰ تک پہنچا سکتا. جو ابھی روحیں موجود ہیں, ابھی نہ والد کی صلب میں آئے نہ ماں کے شکم کے اندر آئے, 7 نسلوں کو اتنی روحانی پاور ہوتی ہے اس کے اندر, 7 نسلوں کو ولایت صغریٰ کے مقام تک وہ پہنچا سکتا ہے, صوفیہ فرماتے ہیں. اور جب مرشد کامل توجہ فرماتا ہے اپنے لطیفہ قلب و سری روح خفی سے, 3 چلوں کی روحانیت کا حصول ایک طرف اور کامل کی توجہ ایک گھڑی میں. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, کچھ صوفیہ تھے وہ چلے کراتے تھے پہاڑوں کے اندر غاروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ. اب وہ دور تو نہیں. حضرت باقی بلا رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے کامل ولی ہوئے, فرماتے ہیں اب دور ہے مرشد کامل اتنی خود محنت کرے کہ اندر اپنے نور ہو اور توجہ کے ساتھ اپنے حلقہ احباب جو تعلق والے ہیں ان کے اندر کے باطن کو صاف کرے. اندر بغض ہے, حسد ہے, کدورت ہے, نفرتیں ہیں, اللہ اللہ کرنے میں یہ سستی غفلت ہے, نفع نقصان کا کوئی پتہ نہیں, دھوکہ ہی دھوکہ, اوپر سے داڑھی ہے, دستار بھی ہے, حاجی بھی ہے, پرلے درجے کا فراڈی بھی ہے. ایک صاحب کہہ رہے تھے اگلے دن مولانا صاحب کہ ہمارے علاقے میں بہت بڑا تاجر لاکھوں پتی ہے, داڑھی رکھی ہوئی ہے, جب دیکھو تسبیح, اور لگتا ہے بڑا عاشق ہے, ہر سال عمرہ, اور اتنا دھوکے باز فراڈی ہے کہ نمک بھی اس کی دکان سے خالص نہیں ملتا, ہر چیز میں ملاوٹ, ہر چیز میں ملاوٹ. یہ بدنیتی ہے یا نہیں؟ داڑھی بھی رکھی ہو, حاجی بھی ہو, نمازی بھی ہو, یہ داڑھی یا تسبیح یہ صرف اس لیے لوگ اعتماد کریں. اور معاشرے کے اندر اتنے یہی فسادی, اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لیس منا من غشا, نہ جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. یہ حضور علیہ السلام کی امت کے ساتھ دھوکہ, کوئی شے آپ کو خالص ملے نہ دوائی صحیح ملے, نہ روزمرہ کی استعمال کی چیزیں خالص ملے. یہ بنانے والے تو مسلمان ہیں نا, تو اتنا کھوٹ کہاں سے آ گیا؟ اتنا ان کے دل کیوں سخت ہو گئے ہیں؟ نہ قرآن کا اثر ہوتا ہے, نہ نبی کے فرمان کا, پہلے تو قریب آتے نہیں. جمعہ کا دن ہوتا ہے تو خطبے کے قریب اکثر مساجد میں دیکھا گیا, جب امام صاحب خطبہ پڑھنے والا ہوتا ہے اس وقت دوڑ رہے ہوتے, اور فرضوں کا سلام پھیرا امام نے, فرّا یا فرو, بس فوراً نکل گئے. یہ توفیق نہیں کہ نماز ہی پوری پڑھ لیں مسجد میں, حالات ہی ہو گئے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, پھر معاشرے میں برکت کیسے ہو, سکون کیسے ہو؟ کم از کم اتنا تو ہے ہم اپنی اصلاح کریں گھروں کے اندر,
اور کاروباری ہیں، دکاندار ہیں، جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے، ہم مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کا ارادہ ہو۔ جہاں تک کہ اگر کوئی جھگڑا کر رہا ہے، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے تو حق پر بھی ہے، تیرا مد مقابل حق پر نہیں ہے، لیکن تو نے اپنے حق کو چھوڑ دیا، کیوں کہ فتنہ برپا نہ ہو، فساد برپا نہ ہو۔ حقدار تو تھا، حق تیرا تھا، لیکن فساد سے بچنے کے لیے تو نے کیا کیا ہے؟ اپنا حق ہی چھوڑ دیا، معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ضامن ہوں، بہشت کے اندر اعلیٰ مقام بہشت کے درمیان میں لے کر دوں گا، میں ضامن ہوں۔ یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ اور دن کو روزہ رکھنے والا، رات کو نوافل پڑھنے والا، صائم الدہر ہو قائم اللیل ہو، صرف ممنوع روزے کے علاوہ سارا سال روزے رکھے، رات کو نوافل پڑھے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس جیسا ثواب لینا چاہتے ہو؟ آسان طریقہ آپ نے فرمایا پھر زبان کو سنبھالو، اخلاق اچھے ہو، گفتگو کرنی ہے، دوست ہے، احباب، میاں بیوی، اولاد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، معاشرے کے اندر جب بھی زبان کھولو تو زبان کے اندر مٹھاس ہو، زبان شیریں جہانگیری، زبان کے اندر مٹھاس ہو، جہان پہ سرداری۔ اپنی زبان کو سنبھال کے رکھو۔ اگر زبان، احمق اس کو کہتے ہیں جس کی زبان اپنے کنٹرول میں نہ ہو، اور دانا اس کو کہتے ہیں کہ پہلے وہ سوچے، دل سے مشورہ کرے پھر بولے۔ تھنک بیفور یو سپیک، فکر مرارن ثم قل، پہلے تولو پھر بولو۔ کیسی گفتگو کر رہا ہوں؟ میری اس گفتگو سے کسی کے دل کو تکلیف تو ہمارے اکابر بزرگوں کے وہ تو خوشیاں بانٹتے تھے، ایسی گفتگو ہوتی تھی دلوں کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے تھے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نواسہ رسول، اور جن کا چہرہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرے سے ملتا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سر سے لے کر ناف تک میرا بیٹا امام حسن ہم شکل مصطفیٰ ہے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک میرا شہزادہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہم شکل مصطفیٰ ہے۔ ان دونوں شہزادوں کے حسن ملے تو یہ حسن مصطفیٰ ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا دو مسلمانوں کے گروہ لڑنے کے قریب ہو جائیں گے، فساد، اور یہ میرا بیٹا، اللہ کے محبوب ساتھ بٹھائے ہوئے تھے منبر پر، اور کبھی اپنے غلاموں کی طرف دیکھتے ہیں، صحابہ کی طرف، اور پھر اپنے لخت جگر کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا ان ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، یہ سید ہے، یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کو آپس میں ملا دے گا۔ اور جب جھگڑا تھا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد، شہادت کے بعد، تو 40,000 آپ کے ساتھ بھی تھے جان نثار، اور ادھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی صحابی رسول ہیں، ان کے پاس بھی۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو تھا حق ان کے حوالے کر دیا کہ کہیں میرے نانا جان کی امت آپس میں لڑے نہ، خون ریزی نہ ہو، سب معاملہ انہوں نے ان کے حوالے فرما دیا، اور ان کو یہ اہل بھی سمجھا تھا، اس لیے فساد ختم ہو گیا، خون ریزی ختم ہو گئی۔ اس دور کے اندر بھی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کچھ لوگ ناراض بھی ہو گئے تھے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جب قرآن و سنت کا نور سینے میں ہوتا ہے نا، انداز ایسا کہ لوگ فتنے سے، جھگڑے سے، فساد سے بچ جاتے ہیں۔ تو راستے کے اندر اللہ کے قرب کے لیے راستے کے اندر جو رکاوٹیں آتی ہیں، ایک تو میں نے لفظ بولا سالک کا، تصوف، جس کو احسان کہتے ہیں حدیث کی روح میں، اور تزکیہ نفس کہتے ہیں قرآن کے اندر۔ تزکیہ نفس اندر کی صفائی دھلائی، انسان کی مثال ہے جس طرح ایک پیالہ ہے نا، اندر بھی صاف ہو باہر بھی، تو باہر کی صفائی سے بڑھ کر اندر کی صفائی کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے۔ اندر کی، صوفیہ کہتے ہیں پہلے اپنے اندر کو صاف رکھو، نیتوں کو صاف رکھو،
تو اگر بظاہر تم نے جو بھی شکل بنا لی اور اندر حالات خراب ہیں تو اس کا کوئی فائدہ. اس لیے فرماتے ہیں مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ, علم کے برتن زنی مارے بود, علم دین کا پڑھ کر قرآن پڑھ لے, تو حدیث پڑھ لے, ماہر بن جا, علامہ بن جا, لوگ تیرے ہاتھ چومیں. یہ اپنے جسم پر تو علم کو ظاہر کر رہا ہے, جبہ بھی ہے, دستار بھی ہے, لوگ تیری ظاہری صورت کو دیکھتے ہیں, لیکن یہ علم کا تعلق تیرے تن کے ساتھ ہے. یہ علم تیرے لیے سانپ ہے, ڈسنے والا سانپ. فرماتے علم کے بر من زنی یار بود, علم جو فرماتے ہیں ادھر سے دل میں اتر جائے, قرآن کا نور ہو, حدیث کا نور ہو, یہ گلے تک نہ رہے, زبان تک نہ رہے, کانوں تک اس کا تلذذ نہ ہو, بلکہ دل کی دنیا میں اتر جائے. فرماتے ہیں یار بود, اصل علم یہی ہے. اس علم اتارنے کے لیے صوفیہ کچھ انہوں نے نصاب مرتب کیا تھا, ان کی محافل میں کتابوں کا درس دیا جاتا تھا. وہ کتابیں کون سی ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں, اور درمیان میں جو لغزشیں آتی ہیں وہ عرض کرتا ہوں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سنت ادا فرمائیں گے, ہم نماز پڑھیں گے. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. صوفیہ کے بعد جو اپنا علاج کرانے آتے تھے نا, پھر لوگ تہجد گزار بن جاتے, اللہ کے محبوب کا قرب نصیب ہوتا, حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوتا, سجدے کر رہے ہیں بڑا لطف آ رہا ہے, ہاں عبادت کے اندر بڑا سکون میسر آ رہا ہے. علاج کرانے آتے تھے تو اس وقت کشف المحجوب شریف کا درس دیا جاتا تھا. ہے آپ کے گھر میں کشف المحجوب شریف؟ کس کس نے مطالعہ فرمایا کشف المحجوب شریف؟ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں, یہ فرما رہے ہیں کہ میرے گھر میں کشف المحجوب حضور داتا علی حجویری کی. آپ کے پاس بھی ہے رسالہ کشیریہ, رسالہ کشیریہ, اس کا درس. ابو طالب مکی بہت بڑے ولی ہوئے, ان کی کتاب کا نام ہے قوت القلوب, دلوں کی روزی. عربی میں ہے, اردو ٹرانسلیٹ بھی ہو گیا ہے, تو عربی کے اندر 2 جلدوں کے اندر ہے. اس کتاب کا درس دیا جاتا تھا. اس کے علاوہ عوارف المعارف, یہ کس نے لکھی؟ حضرت غوث بہاولک زکریا ملتانی کے پیر و مرشد, جنہوں نے 700 کے سر پر ولایت کا تاج رکھا. 700. صدر الدین ایک بادشاہ آیا تھا, مریدوں نے فرمایا ابھی تو اس لائق نہیں ہے, ہمارے جو سالکین ہیں مریدین, ان کو ضرورت ہوتی ہے ڈھیلوں کی استنجے کے لیے, یہ ڈھیلے بنا کر ادھر رکھا کر اور پانی پیش کیا کر. 4 سال تک خدمت کرتا رہا. وقت کا کیا تھا؟ بادشاہ تھا. 4 سال کے بعد دیکھا اب میں مر گئی. یہ میں کو مارنا آسان تو نہیں ہے نا. کسی پر علم کا تکبر ہے, کسی میں عہدے کا, دنیا داری کا تکبر ہے. یہ غرور کی وجہ سے نا سارے نقصانات ہیں. کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار ہے. تو اس کے بعد پھر حضرت نے فیض کا در کھول دیا. پھر پہلے تو تھا صدر الدین, اب بن گیا خواجہ صدر الدین. تو حضرت غوث بہاول حق زکریا ملتانی کو کتنا موقع ملا؟ صرف 17 دن مرشد کی بارگاہ میں. تو رنگ کتنا چڑھایا جب یہ سارا سسٹم صحیح ہو چکا تھا نا. صرف آگ بھڑکانے کی ضرورت تھی. چراغ اندر دیا بھی تھا, تیل بھی, ہاں فلیتا سب کچھ تھا, فتیلہ بھی. تو صرف نگاہ سے اندر کو روشن کر دیا. 17 دن رہے ہیں آپ ان کی بارگاہ میں. اور پھر مقام و مرتبہ کتنا ملا. اپنے ملتان شریف بیٹھ کر آپ نے ہزاروں علماء تیار کی. ان کو مختلف زبانیں سکھا کر مختلف ملکوں میں بھیجا کرتے تھے دین کے لیے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں, رکاوٹیں کون سی آتی ہیں؟ فرمایا جب محبوب کی مرضی کے خلاف محب حرکت کرے. کوئی حرکت ایسی ہو نا محبوب کی مرضی کے, اب اس کو چاہیے فوراً توبہ کر لے. جب توبہ کر لے گا نا تو کام صحیح ہو جائے گا. اگر اڑ جائے پھر محبوب منہ پھیر لیتے ہیں. اعراض اس کو کہتے ہیں. یہ درمیان میں رکاوٹ ہے, اعراض. اچھا پھر اس کو اگر موقع نہ ملے,
اعراض جب محبوب نے کر لیا تو پھر روئے، پریشان ہو، توبہ استغفار کر لے تو پھر بھی واپس لوٹ آتا ہے۔ اگر ضد کرے، اڑ جائے تو اب درمیان میں حجاب، محبوب پھر یوں حجاب کر لیتے، حجاب، یہ رکاوٹ آ جاتی ہے۔ اب بھی اگر وہ سستی و غفلت میں رہے تو پھر رکاوٹ چوتھی کیا ہوتی ہے؟ تیسری رکاوٹ تفاصل۔ اب محبوب اس محب سے دور، جب اس نے توبہ نہیں کی، معذرت نہیں کی، اب بھی اگر وہ اس کو سنبھلنے کا نہ موقع ملے، پھر کون سی رکاوٹ؟ سلب مزید۔ سلب مزید کس کو کہتے ہیں؟ جو اس میں وہ سجدے تو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی لگا رہا ہے، لیکن اس کو لذت نہیں آ رہی، سکون ہے۔ اس کو کہتے ہیں سلب مزید۔ درمیان میں نقصان کیا ہوگا؟ سلب مزید، یہ لذت اٹھ جائے گی، سجدے کرے گا، لوگ دیکھیں گے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن نماز کے اندر روح نہیں ہوگی، جیسے جسم ہے روح نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اب بھی اگر اس کو سنبھلنے کا موقع نہ ہوا تو پھر کون سی رکاوٹ ہوتی ہے؟ پھر سلب قدیم۔ پھر یہ جو نماز پڑھنے آتا تھا، ذکر کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، یہ توفیق بھی اسے چھن جاتی ہے، پھر مسجد سے بھاگ کے نکل جا، مسجد کے قریب ہی نہیں آتا، قرآن کی تلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی، ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور اس کے بعد اب بھی اگر توبہ نہ کرے نا، پھر کیا ہو جاتی ہے رکاوٹ؟ تسلی۔ اب محبوب کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ پہلے محبت دونوں طرف سے تھی، دونوں طرف سے محبت، اللہ کے محبوب کو امت سے پیار ہے یا نہیں، رو رو کے دعائیں فرمائی۔ پھر کیا ہوتا ہے درمیان میں؟ تسلی کہ اب پرواہ ہی نہیں ہے۔ پھر چلتے چلتے درمیان میں مقام عداوت آ جاتا ہے، یہ گویا کہ محبوب کا یہ دشمن بن گیا۔ تو یہ 7 مقام میں نے آپ کو عرض کر دی۔ اب ہم سوچیں ہم کس منزل پہ کھڑے ہیں۔ رکوع کے اندر کوئی سکون ملتا ہے؟ سجدہ جب کرتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، تشہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوچھا شب معراج اپنے محبوب سے، محب محبوب کے پاس جائے کوئی تحفہ لاتا ہے، اے میرے محبوب میرے لیے تحفہ کون سا لائے؟ تو اللہ کے محبوب نے تحفہ یہی پیش کیا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور آگے اللہ نے محبوب پر سلام پڑھا، السلام علیکہ ایھا النبی۔ امام غزالی بھی فرماتے ہیں کہ جب تو سلام اللہ کے محبوب پہ پڑھے نا، پہلے تصور کر کہ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، میں سلام پیش کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ احضر فی قلب کا شخص الکریم ثم قل السلام علیکہ، پھر سلام کر۔ ایسی نماز ہونا تو لطف آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو فتنہ اور فساد سے بچائے، سنت ادا فرمائے۔ وما علیہ